السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 42۔ وہ مڈ فروری کی بھیگی برفیلی ہوا سے لبریز سرد رات تھی۔ صبح سے جو بارش شروع ہوئی تھی تو سارا دن جاری رہی تھی۔ رات تک اس میں گرج چمک بھی شامل ہو گئی۔ گرج چمک رخصت ہوئی تو نرم فوار خشک پتوں میں جذب ہونے لگی۔ وہ بہت دیر تک دریچے میں کھڑی بھیگتی رات کو دیکھتی رہی تھی۔ سردی رگوں پہ میں سرایت کرنے لگی تو اس نے پردے کھینچ دیے اور کمبل میں دبک گئی تھی۔ ہیٹر چلانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ کھانا سر شام کھا چکی تھی۔ سغرا گرم دودھ کا گلاس رکھنے آئی تھی۔ بی بی، دوا دوں؟ نہیں، تم اپنے کوارٹر میں چلی جاؤ، آج سردی بھی زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی فضا نیم گرم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اونگنے لگی۔ مکمل طور پر نیند میں بھی نہیں آئی تھی۔ رات کا ایک پہر اونگتے جاگتے، جبکہ دوسرا کروٹیں بدلتے اور تیسرا ٹہلتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اس نے گیٹ پر بار بار بیل ہونے اور بہت دیر کے بعد گیٹ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ اس نے سوئی جاگی کیفیت میں سوچا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوشیار ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ دوسرے پل وہ ایک ہی جسم کمبل سے باہر تھی۔ آپ کب آئے؟ خوشی، گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے سے مترشح تھے۔ اپنے بالوں کو انگلیوں سے جھٹکتے ہوئے طارق نے اسے دیکھا اور مختصر کہا، ابھی آپ فون کر دیتے، میں گاڑی بھجوا دیتی، موسم بھی کتنا خراب ہے۔ اسی فکر میں اتنی بے چینی۔ طارق نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا اور سادگی سے کہا، میں ٹیکسی سے آ گیا۔ آپ تو بالکل بھیگ گئے ہیں، پہلے کپڑے بدل لیں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ بھاگ کر وارڈروب تک آئی۔ الماری کھول کر اس نے تنگے شلوار قمیض میں سے ایک جوڑا نکال کر اس کے قریب رکھا، پھر تولیہ نکال کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنی گیلی جرسی اتار رہا تھا۔ ایمن مدد کرنے لگی۔ طارق نے تعجب سے قریب کھڑی بیوی کو دیکھا۔ شاید اتنی پذیرائی کی توقع نہیں تھی۔ ایمن کا ارادہ خود اس کے بال خشک کرنے کا تھا، مگر طارق نے اس کے ہاتھ سے تولیہ پکڑ لیا تھا اور قریب رکھا سوٹ اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ ایمن اپنی جگہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آ گیا ہے۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پسلیوں سے باہر ہونے لگا۔ وہ نہیں، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ ایمن کو لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں طارق کی گیلی جرسی تھی۔ باہر نکلتے طارق نے تعجب سے اسے یوں بیٹھے دیکھا تھا، پھر کچھ بھی پوچھے بنا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انداز بتاتا تھا ایمن اب قدموں میں بھی بچ جائے وہ تب بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اس نے بال بنائے اور پلٹا۔ جرسی گیلی ہے؟ ہاں۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑی جرسی کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اسے باہر پھیلا آتی ہوں۔ دروازے تک جا کر وہ رک گئی۔ میں آپ کو دوسری جرسی نکال دوں؟ ضرورت نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کمبل ایک طرف ہٹا دیا۔ مطالبہ واضح تھا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر وارڈروب کا بڑا خانہ کھولا اور کمبل اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیا تھا۔ طارق نے بغیر کچھ کہے کمبل ٹانگوں پر پھیلا لیا۔ کھانا؟ وہ طارق کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ نہیں۔ چائے؟ اس نے جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ کس قدر بیگانہ اور سنجیدہ انداز تھا۔ ایمن کا دل ڈوب سا گیا۔ طارق نے اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملایا۔ ایمن عجلت میں باہر نکل آئی۔ گیلی جرسی پھیلائی جس میں نم باز کے ساتھ طارق کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ایمن نے آہستگی سے آستین کو اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر کچھ اور نم ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی طارق چائے نہیں، دودھ پتی جس میں سبز الائچی کی خوشبو شامل ہو پسند کرتا ہے۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس طرح سے برستی بارش میں آیا تھا، تب میں لاؤنج میں۔ پھر اس نے ٹھٹک کر سوچا، مجھے طارق کے بارے میں ہر بات پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے۔ الائچی اور پھر پتی کی خوشبو آپس میں گٹمٹ ہونے لگی۔ اس نے دل لگا کر دودھ پتی کا بڑا مگ تیار کیا۔ یہ مگ طارق کا پسندیدہ تھا، جس پر چراگاہ کا منظر نمایاں تھا۔ اس نے مگ ٹرے میں رکھا اور کمرے میں آ گئی تھی۔ طارق موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا، شاید اس کو۔ ایمن نے چپکے سے سوچا اور پھر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ طارق اسے یکسر اگنور کر رہا تھا اور وہ پاس کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سر پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ جھنجھلا کر گھبرایا تھا۔ ایمن کا جی چاہا اس کے پاس بیٹھ جائے۔ اس کا غصہ، بے اتنائی کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ مڑ کر کچھ دور کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دبی خاموشی کو موبائل کے بٹن کی آواز نے ہی توڑا تھا۔ بارش؟ ایمن نے غور سے دیکھا۔ تھم گئی۔
یا پھر بے آواز برس رہی تھی؟ طارق نے مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، پھر برا سا منہ بنا کر واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ ایمن بے چین سی ہو گئی۔ سغرا کہاں ہے؟ اپنے کوارٹر میں۔ ڈھنگ کی چائے بھی؟ طارق منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پسند نہیں آئی تو اور بنا لاتی ہوں۔ پتی ڈال دینا۔ وہ ابھی بڑبڑایا ہی تھا لیکن ایمن اپنی بری حسیات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی، سو جملہ کھینچ لیا تھا۔ کچھ شرمندہ سی مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ تم تو سر تاپا بدل گئے ہو، اور میں تم میں پرانے طارق کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب کہ اس نے چائے بنائی جسے طارق نے آرام و تسلی کے ساتھ ختم کیا، پھر کمبل اوڑھتے ہوئے بولا، لائٹ آف کر دینا۔ ایمن نے ساری روشنیاں بجھا کر صرف نائٹ بلب جلایا اور خود دوبارہ سے کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ ساری رات طارق نے سو کر اور ایمن نے کرسی پر بیٹھے اس کا چہرہ دیکھتے گزاری تھی۔ طارق کے ساتھ گزرے دنوں کا ہر لمحہ نگاہوں میں گھومتا رہا۔ اپنی ساری بے پروائیاں، کچ ادائیاں، بے وفائیاں سب ایک ایک کر کے یاد آتی رہیں۔ بارش تھم گئی تھی، اندر ساون برس رہا تھا۔ وہ اتنی سی عمر میں بونے سے لے کر کاٹنے تک کے عمل سے گزر رہی تھی۔ گلاب کی تمنا کیسے کرے؟ ہاتھ تو فگار ہوں گے۔ تم حق بجانے اس نے تارے پر نگاہ ڈالی اور تھک کر آنکھیں موند لی۔ کس پل آنکھ لگی خبر نہیں۔ آنکھ کھلی تو مؤذن کی آواز آئی تھی، فجر کی اذان دے رہا تھا۔ طارق نے کروٹ بدلی تو ایمن اپنا چور بدن سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔ اٹیچ باتھ کے بجائے اس نے دوسرا واش روم استعمال کیا۔ بہت دیر کے بعد لوٹی تو وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے رکوع اور سجود میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ ایمن ایک جذب کی کیفیت میں تھی۔ اوہ ایمن، تم نے تو دین اور دنیا دونوں ہی گنوا دیے۔ وہ ٹیرس پر نکل آئی تھی۔ کوارٹر میں بلب روشن تھا، گویا سغرا اٹھ کر حمید کو چائے دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس گھڑی کائنات کو اندھیرا اجالے کے سنگم پر دیکھتی رہی۔ فضا میں پرندوں کا شور تھا اور مسجد میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب ایمن کو لگا وہ نماز پڑھ چکا ہوگا تب وہ اندر آ گئی۔ طارق بھی وہیں بیٹھا ذکر میں مصروف تھا۔ جب وہ اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگا تب ایمن نے پوچھا، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ جو ہمیشہ لیتا ہوں۔ رات کی نسبت طارق کا لہجہ نرم اور سادہ تھا۔ ہمیشہ تو ایمن کو دودھ پتی کا مگ یاد آیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ طارق نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کتنی بدلی اور مختلف سی لگ رہی تھی، بالکل پہلے جیسی جب وہ طارق کی کیئر کرتی تھی۔ کتنے روپ بدلے گی یہ عورت؟ جی؟ اس کی بڑبڑاہٹ تھوڑی بلند تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ جھنجھلا کر پھر سے کمبل میں گھس گیا۔ جب وہ بدلتی تھی تو دل نہ جانے کیوں نرم پڑنے لگتا تھا۔ ایمن کچن میں چلی آئی تھی۔ سغرا وہاں موجود تھی۔ بی بی، صاحب آیا ہے، مجھے حمید نے بتایا۔ میں تو لڑ رہی تھی کہ رات کو کیوں نہ جگا دیا۔ اچھا کیا نہیں جگایا۔ ایمن نے فریج کھول کر جائزہ لیا، پھر ایک خیال سا آیا تو پلٹی۔ سنو سغرا، تمہیں رجو کی طرف گئے کتنے دن ہو گئے؟ 15-20 دن، سغرا نے انگلیوں پر گن کر بتایا۔ تو آج اس سے ملا ہیں؟ جی؟ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں، بلکہ جس سے بھی ملنا ہے مل لو، بچوں کو ساتھ لے جاؤ اور رات کو گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی؟ ہاں ابھی، ایمن نے اطمینان سے کہا تو سغرا کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیگم آدھی پاگل ہے۔ ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ سغرا تعجب سے سر ہلا دی چلی گئی۔ تب ایمن نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طارق سغرا کو دیکھ کر اسے کام کے لیے پکارے۔ اس طرح تو تھوڑا بہت ایمن کو مخاطب کر لیتا تھا۔ ایمن اس سے بھی جاتی۔ قیمے والے پراٹھے املی کی چٹنی کے ساتھ، سوجی والا انڈوں کا حلوہ، بہت سے میوے اور پسا ہوا ناریل ڈال کر، پھر دودھ پتی کے مگ والا حال نہ ہو اور وہ بنا کچھ کھائے پیے ہی اٹھ جائے۔ اس نے سلائس جیم، آملیٹ اور فرائیڈ انڈے بھی بنا لیے تھے۔ ٹیبل پر ہر چیز رکھ کر اسے بلانے آ گئی۔ ٹیبل پر؟ یہیں لے آتی۔ اچھا۔ وہ کہتے کہتے اٹھ ہی گیا۔ ایک نظر ٹیبل کے تمام لوازمات پر ڈالی، پھر خاموشی سے بیٹھ کر پراٹھا اپنے سامنے کیا۔ وہ باندیوں کی طرح ہاتھ باندھے پاس کھڑی تھی۔ طارق کو الجھن ہونے لگی۔ آخر یہ مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ تمہیں ناشتہ نہیں کرنا؟ کرنا بھی نہیں کرنا تو کہیں بیٹھ جاؤ، یوں کھڑی مت ہو، میرے نوالے مت گنو۔ غنیمت ہوا کہ وہ بیٹھ گئی، ساتھ ہی اپنے لیے کپ میں چائے بھی نکال لی تھی۔ تھکے ماندے اعصاب گرم چائے سے سکون پانے لگے تھے۔ آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ رغبت سے پراٹھا کھاتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا۔ آج ہر چیز کا رنگ بدلا ہوا تھا، بیوی سے لے کر ناشتے کے لوازمات تک، ہر چیز خوش رنگ اور
خوش ذائقہ پراٹھے خستہ اور کرارے، چٹنی لاجواب، اور بیوی؟ اس نے ناشتے کے لوازمات سے ہٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چیختی چلاتی حال سے بحال عورت یکسر غائب تھی۔ منگل کو واپس، ایمن نے انگلیوں پر گنا، 3 دن، پھر ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ دوپہر کے کھانے میں کیا لیں گے؟ طارق کو ہنسی آنے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہا تھا اور ایمن دوپہر کے کھانے کا پوچھنے لگی۔ دوپہر کے کھانے پر رات کے بارے میں پوچھے گی، گویا ایمن نے اسے پاکستان صرف کھانا کھانے کے لیے بلایا ہے، حالانکہ وہ صرف طارق سے بات کرنے کے لیے ہی یوں پوچھتی۔ دوپہر میں گھر میں نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ ایمن کو بے چینی لاحق ہوئی۔ مجھے گاؤں جانا ہے۔ میں؟ وہ چچکی۔ ساتھ چل۔ کیوں؟ طارق نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ ایمن سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ابھی پچھلے مہینے اپنی ذہنی انتشار کے ہاتھوں وہ ان کے بارے میں بہت برے الفاظ استعمال کر چکی تھی۔ باقی کا ناشتہ خاموشی کے ساتھ ہوا۔ ناشتے کے بعد وہ صرف آدھا گھنٹہ گھر میں رکا۔ نہانے اور پھر تیار ہونے کے بعد باہر نکلا۔ اس نے موٹے کھدر کی کیمل کلر کی شلوار قمیض پہنی، جس پر چاکلیٹی کلر کی گرم چادر کندھوں پر پڑی تھی۔ پتہ نہیں طارق کے خد و خال بدلے تھے یا وہ اپنا خیال رکھنے لگا تھا، یا پھر ایمن نے ہی دل کی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ بہت بہت پیارا اور اپنا اپنا سا لگا تھا۔ اس نے ریک سے چابی نکال کر اسے تھما دی اور بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی، گاڑی یہاں تک کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ چلا گیا اور حمید نے گیٹ بند کر دیا اور ایمن کو احساس ہوا کہ وہ خالی کی خالی رہ گئی۔ ایمن بے قراری کے ساتھ پورے گھر میں چکراتی رہی۔ سغرا کو بھی خواہ بھیجا، دھیان بھٹک کر گاؤں والوں کی طرف جاتا رہا۔ چاچی کا گھٹنا پکڑے بیٹھا ہوگا اور چاچی اس کے لیے دیسی گھی میں مرغی بھون رہی ہوں گی۔ اس وقت چاچا کے ساتھ کھیتوں میں گھومتا ہوگا۔ چاچا چاچی نے میرے بارے میں بھی تو پوچھا ہوگا، اس نے کیا کہا ہوگا؟ وہ یہاں آ کر اٹک جاتی تھی۔ دوپہر کو اس نے بس دودھ کا ایک گلاس لیا اور بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ فرد کا لان خالی تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسے بچوں سے ملے۔ ایمن کا رویہ دیکھ کر سبھی کنی کترا گئے تھے۔ بنی ہوئی مرغی، الائچی اور میوے والا سوجی کا حلوہ، اس پر چاچا کا اصرار۔ دودھ کے گلاس میں جھانکتے ہوئے ایمن نے دسترخوان پر بیٹھے نفوس کے چہروں پر چھائی ہوئی خوشی اور طمانینت محسوس کی تھی اور اداس ہو گئی۔ دوپہر دوبارہ فون آیا۔ کیسی ہو؟ ہم لوگ ابھی ابھی واپس آئے ہیں، کہو تو لینے آ جاؤں؟ مومو اور جوجو کے پاس تمہیں سنانے کے لیے کافی باتیں ہیں۔ نہیں نہیں، مطلب شہزادی 21 توپوں کی سلامی پر حاضر ہوگی۔ وہ بگڑا۔ ایسی بات نہیں، طارق آئے ہیں تو۔ ارے طارق بھائی کب آئے؟ کمال ہے، آنے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ ہیں کہاں؟ بات تو کرواؤ۔ گاؤں گئے ہیں، شام تک واپسی ہوگی۔ ڈنر ادھر کرنا۔ نہیں، وہ صرف 3 دن کے لیے آئے ہیں تو بھائی میں… اچھا ٹھیک ہے، میں ملنے آؤں گا۔ شام کو سغرا بھی آ گئی تھی۔ ایک غیر متوقع چھٹی نے اسے خاصا خوش کر دیا تھا۔ دوپہر کا نہیں مگر رات کا کھانا تو طارق کو گھر میں ہی کھانا تھا۔ ایمن نے بڑی لگن سے مٹن پلاؤ اور فرائی مچھلی اور قیمہ مٹر بنائے تھے۔ آٹا گوندھ کر رکھ لو، روٹی ان کے آنے پر ہی بنائیں گے۔ سلاد اور رائتے کو آخری ٹچ دیتے ہوئے ایمن نے ہدایات جاری کی تھی اور ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ شام کا سرمئی پن جیسے جیسے گہرا ہونے لگا، ایمن کے دل کو بے قراری ہونے لگی۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں چاچا چاچی نے روک تو نہیں لیا؟ لیکن میرے پاس صرف 3 دن ہیں، اس میں سے 1 دن چلا گیا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی اور وہ اداس ہو گئی۔ سغرا ٹھٹک کر رکی۔ آج ایمن نے بڑی محنت کی تھی۔ کسی چیز کو سغرا کا ہاتھ نہ لگنے دیا تھا۔ تو اب صلح کرنا چاہتی ہے۔ سغرا کے دل میں کئی بار خیال آیا، بیٹی اندر چلی جاؤ، بڑی ٹھنڈ ہے۔ اندر بڑی آگ ہے سغرا، وہ بڑبڑائی۔ تبھی گیٹ پر گاڑی کی روشنیاں پڑیں۔ ایمن کے اندر زندگی کی رمق سی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اضطراری انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سغرا کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر اندر چلا گیا تھا۔ ایمن کے حصے میں بس ایک سرسری نگاہ آئی، پھر اس کے پیچھے لپکی۔ بہت دیر لگا دی، آنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ چاچا چاچی ٹھیک تھے؟ اس نے دوبارہ ہمت پکڑی۔ طارق نے کندھوں سے چادر جھٹکی۔ واش روم میں چلا گیا تھا۔ اور وہ واش روم میں چلا گیا۔ ایمن نے چادر اٹھا کر جھاڑی، تہ لگا کر کرسی پر رکھ دی۔ کھانا لگاؤں؟ وہ باہر آیا تو سوال کیا۔ کھا کر آیا ہوں۔ ایمن نے صدمے سے سر جھکا لیا اور دل پر گرتے آنسو شمار کرنے لگی۔ تم نے کھایا؟ طارق کو نہ جانے کیسے خیال آیا۔ ایمن نے کسی امید کے تحت سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ کھا لو۔
وہ کمبل میں گھس گیا۔ بڑی سردی ہے۔ چائے پی؟ وہ بدبدائی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن چائے ہونی چاہیے۔ اس نے کمبل اچھی طرح اپنے گرد پھیلا لیا تھا۔ ہیٹر آن کرتی جانا۔ ایمن نے ہیٹر آن کر دیا۔ چائے لے کر آئی تو نیم گرم کمرے میں طارق اونگ رہا تھا۔ ایمن چائے اسے تھما کر مخصوص کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اگر اس بیڈ پر سونا گوارا نہیں تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہیٹر کی دہکتی آگ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ طارق نے چائے پی، عشاء کی نماز پڑھی۔ جب وہ سونے کی تیاری میں تھا وہ تب بھی اسی زاویے میں بیٹھی تھی۔ طارق نے اسے غور سے دیکھا۔ ٹھیک تھی، بے حد شرمندہ بھی۔ طارق کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ بابر سے فون پر بات ہوئی تو وہ بھی بتا رہا تھا کہ اب اسے دورے نہیں پڑتے۔ اس نے راتوں کو چیخنا چلانا اور بیجا گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا آپ صلح کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سفید موتی دمک رہے تھے۔ طارق کو یاد آیا اس کے لیے یہ شال وہ بہت پہلے دبئی سے لایا تھا۔ ہیٹر کی گرمی تھی یا لفظوں کی تپش؟ ایمن کا چہرہ دہکنے لگا۔ طارق فطرتاً ایک نرم دل اور ہمدرد انسان تھا۔ کسی بھی انسان کو اپنے کٹھور رویے کی مار مارنا اس کے لیے زیادہ عرصے ممکن نہیں تھا۔ خود اس انسان نے طارق کو بہت دکھی کیوں نہ دیا ہو۔ ایمن، اس کے پکارنے پر اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ طارق نے ذرا سا پرے کھسک کر اپنے قریب جگہ بنائی۔ وہ کسی معمول کی طرح اٹھ کر طارق کے پہلو میں آ گئی تھی۔ ساری رات کرسی پر گزار دی۔ آج بھی یہی ارادہ ہے؟ ایمن خاموش رہی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، وہ کرلائی، مگر لب خاموش تھے۔ تبھی لائٹ چلی گئی۔ ایمن کو غنیمت ہی لگا۔ ایمن نے ایمرجنسی لائٹ جلانے کے لیے اٹھنا چاہا۔ رہنے دو۔ طارق نے اپنا ہاتھ ایمن کے کندھے پر رکھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ بھاری پردوں کی وجہ سے چاندنی بھی اندر تک نہیں جھانک سکتی تھی، اور نہ جانے باہر چاندنی ہے یا دھندلا بادل۔ ایمن نے گھپ اندھیرے میں چھائی معنی خیز خاموشی سے دامن چڑھاتے ہوئے قصدن سوچا تھا۔ طارق کا ہاتھ کندھے سے پھسل کر کمر کے گرد حائل ہو گیا تھا۔ یہ فطری اور جبلی تقاضا ہے یا واقعی میری کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اندر باہر پھر دھڑبڑ چلنے لگی۔ ایمی، ایک سرگوشی۔ کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ ہائے، کیا ہے یہ شخص؟ موم کی طرح پگھلتا ہے۔ وفا، وہ بھی تو اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک وہ تھی کہ عورت ہو کر بھی نہ نبھا سکی۔ پھر کہاں ملے گا کوئی اس جیسا؟ بھٹکتی پھرو گی۔ اب بھی خالی ہاتھ نہیں ہو، بچا لو۔ جو کچھ باقی ہے سنبھال لو، بچا لو۔ سب کچھ بھول جاؤ۔ ماضی کو، سیاہ ماضی کو دفن کر دو۔ آج رات کی کھپا میں یہ تاریکی سب کو چھپا لے گی۔ ایمن، جذباتی مت بنو۔ زندگی سنور جائے گی۔ یہ ابھی بھی تمہارا ہو سکتا ہے، ایک روشن خوبصورت مستقبل۔ کون جانتا ہے کسے خبر؟ وہ بدل رہی تھی، اندر سے پگھل رہی تھی، بکھر گئی تھی۔ چادر اتر گئی تھی، دباؤ بڑھنے لگا۔ تبھی اندھیرے کی گود میں ایک سفید لفافہ کھٹ سے آ گرا۔ ایمن کے لبوں سے سسکاری سی نکلی۔ طارق کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے۔ جذبات کے تلاطم میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس نے انگلیوں سے ایمن کا چہرہ چھوا تھا، پھر طویل سانس لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تبھی لائٹ آ گئی۔ ایمن نے بے ساختہ دونوں بازو آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ آج بھی میری قربت تمہیں اذیت دیتی؟ طارق نے اس کے بازو ہٹائے اور جھٹکے سے کھینچ کر بٹھا دیا۔ گرفت میں سختی اور لہجہ سرد تھا۔ ایمن نے سر جھکا لیا۔ لمبے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کیا جائے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، وقت آ گیا ہے۔ ایمن نے سختی سے اپنے آنسو پوچھے۔ یہ رونے کا وقت نہ تھا، نہ توبہ کا، یہ فیصلے کی گھڑی۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، وہ سب کچھ جو ایک اچھا محبت کرنے والا شوہر اپنی خوبصورت بیوی کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا۔ تم نے کبھی مجھے اپنے ذہنی طور پر قبول بھی نہیں کیا، پھر یہ زبردستی کا فائدہ۔ تم چپ تھی، شاید اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن بہت وقت گزر گیا۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ تم اپنے منگیتر کو بھول کر مجھے تسلیم کر لو گی، لیکن نہیں، وہ آج بھی تمہارے دل اور دماغ پر قابض ہیں۔ میں کہیں نہیں ہوں۔ میں اس سے زیادہ اور اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، مت رہو۔ میں تمہیں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ شادی میرے لیے صرف ایک خسارہ نکلی۔ کاش میں نے چاچی کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہوتی تو آج سکون سے زندگی بسر کر رہا ہوتا۔
وہ تلخ لہجے میں کہتا چلا گیا، ایمن میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پلیز طارق، پلیز طارق۔ ایمن نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ پہلے میری بات سن لیں۔ بس کرو ایمن، اور کتنا بیوقوف بناؤ گی؟ طارق نے تڑپ کر کہا، نہیں، اب اور نہیں۔ میں آپ کو فیصلہ کرنے سے نہیں روک رہی، فیصلے کا جواز دے رہی ہوں۔ مجھے کچھ بتانا ہے، اعتراف کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ سنائیے گا، تاکہ نہ آپ کو سناتے ہوئے تکلیف ہو، نہ مجھے سنتے ہوئے پچھتاوا۔ طارق نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کہو۔ ایمن نے اس کی طرف سے مکمل طور پر رخ موڑ لیا تھا۔ آپ نے ٹھیک سمجھا، میں نے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو کبھی ذہنی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ طارق نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ یہ جانتا تھا، مگر ایمن کے منہ سے سننا۔ لیکن اس کی وجہ میرا منگیتر نہیں، طاہر محمود تھا۔ طارق اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے بعد ایمن رکی نہیں۔ وہ ایک معمول کی طرح بولتی چلی گئی۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھی کہ عقب میں بیٹھے شخص پر کیا گزر رہی ہے، جو یکٹک اس کے سیاہ بالوں سے ڈھکی پشت کو گھو رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو، طارق نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ وہ پھر سے میری زندگی میں ایک طوفان کی طرح چلایا۔ طارق کو شک سا گزرا، وہ اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے پیسے دینے شروع کیے۔ اب وہ بالکل ساکت تھا، پورا وجود سماعت بن گیا۔ میں نے اس کے فلیٹ پر جانا شروع کر دیا۔ اس کے ٹھنڈے لہو میں ابال سا اٹھا۔ ایمن کہتی گئی، ایک ایک کر کے سب پردے اٹھاتی گئی۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا، کیونکہ اسے کچھ چھپانا ہی نہیں تھا۔ طارق کا فشار خون بلند ہو گیا، کن پٹیوں میں دھماکے سے ہونے لگے، ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں مڑیں۔ وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، یعنی کہ اس عورت کا قتل بھی۔ باہر رات گرجنے لگی، اندر طوفان سب کچھ تہز نہز کر رہا تھا۔ طارق نے نفرت سے ایمن کے وجود کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا ایمن کے منہ پر تھوک دے۔ بس، وہ دھاڑا۔ ایمن وہیں چپ ہو گئی، سب کچھ کہہ کر، سب ختم کر کے، بالکل چپ۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دریچہ کھول دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کمرے میں گھس آئی تھی۔ اس کی سانس سینے میں گھٹ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ چوکھٹ پر جمائے ہوئے باہر آسمان کی طرف منہ آسمان کی طرف اٹھائے زور زور سے سانس لینے لگا۔ بارش کی بوچھاڑ اس کا چہرہ اور کھلا سینہ بھگونے لگی تھی، مگر اندر لگی آگ ان چند چھینٹوں سے بجھنے والی کہاں تھی؟ کیا کروں اس عورت کے ساتھ؟ اتنا ماروں کہ چہرہ بگڑ جائے، اس کے خوبصورت چہرے کو نوچ ڈالوں، قتل کر کے یہیں دفن کر دوں، یا گھسیٹتا ہوا اس کے باپ کے پاس لے جاؤں، جس نے اپنی بیٹی کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے گندگی کی اس پوٹ کو میرے حوالے کر دیا۔ اس نے مڑ کر ایمن کو دیکھا۔ کیا کہوں اس شریف زادی کو؟ آوارہ، فحشہ، بد کردار، طوائف زادی۔ اوہ طارق، تو نے تو کسی غیر لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر تیرے نصیب میں یہ حسین چہرے اور کالے کرتوتوں والی عورت کیوں لکھی گئی؟ وہ جھٹکے سے مڑا اور ایمن کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیے تھے۔ شدید تکلیف سے ایمن کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، مگر اس نے لب کھینچ لیے تھے۔ وہ ہر سزا بھگتنے کو تیار تھی، شاید اسی طرح ضمیر کی چبھن سے نجات مل جائے۔ طارق لہو رنگ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس عورت کے ساتھ کیا کرے؟ پھر ایک دم سے اس کے بال چھوڑ دیے اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ایمن جھٹکا سا کھا کر پیچھے کو گری۔ ایمن وقار الحسن، میں طارق جمال، بقائمی ہوش و حواس، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق۔ ایک پل اور 3 الفاظ، پھر کائنات ایک گہرے پر ہول سناٹے کی زد میں آتی چلی گئی۔ وہ جہاں جس زاویے میں پڑی تھی وہیں ساکت رہ گئی، نگاہیں کھلی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے، جسم بے جان، حواس گم۔ طارق نے اور بھی بہت کچھ کہا، ایمن نے ایک لفظ نہیں سنا۔ وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہ تھی، ذہن لگدگ صحرا کی طرح سنسان اور تپتا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ جاگ رہی تھی، سو گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس وقت دھیرے دھیرے اس پر گزرتا گیا۔ جب شعور جاگا تو جانے والا جا چکا تھا اور باہر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساکت وجود کو جنبش دی تو درد کی ٹھیسیں اٹھتی چلی گئیں۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی اور کچھ لمحے یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ اب کس کا انتظار ہے؟ پہلی سوچ نے سن ہوتے اعصاب پر ضرب لگائی تھی، تو اس نے سر اٹھا کر کمرے میں پھیلے سامان اور ٹوٹی پھوٹی اشیاء پر نظر ڈالی۔ یہ غصہ تو مجھ پر اترنا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دریچے تک آئی۔ رات بھر برسنے کے بعد بادل خاموش تھے، گہرے بادلوں اور دھند نے تاریکی پھیلا رکھی تھی۔ پورے گھر پر یوں خاموشی چھائی تھی کہ گویا
ہر کوئی اپنی جگہ حیران پریشان ساکت رہ گیا ہو۔ اس نے ذرا جھک کر دیکھا، پورچ میں گاڑی موجود تھی۔ وہ اتنی دھند میں کہاں اور کیسے گیا؟ وہ بے چین ہوئی۔ اب تمہیں ان باتوں سے مطلب؟ شکر کرو وہ خود گیا ہے، تمہیں نکالا نہیں۔ دل و دماغ سب روٹے ہوئے تھے۔ ایمن نے اپنے اعصاب چٹکتے محسوس کیے۔ اگر اس لمحے کو سہار گئیں تو بچ جاؤ گی۔ وہ سمجھتی تھی مرحلے سے نکلنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، ورنہ اب کہ ڈوبی تو پھر شاید ابھر نہ سکے۔ وہ مڑی تو قدموں تلے کئی چیزیں آ گئی تھیں۔ اس نے وارڈروب کھولی اور اندھوں کی طرح ٹٹول کر جو چادر ہاتھ میں لگی اوڑھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کون بچا سکتا تھا۔ ناشتے کے بعد کی افراتفری تھی۔ ہیرا نے جلدی جلدی بکھری اشیاء ٹھکانے پر رکھی۔ عمر اور عادل یونیفارم میں تیار تھے، بیگ اٹھائے دادوں سے دعائیں سمیٹ رہے تھے۔ ہیرا کتنی دیر ہے؟ ڈاکٹر شہروز رضا نے اخبار سمیٹتے ہوئے پکارا۔ گاڑی نکالیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل اور پرس اٹھایا تھا اور شال اوڑھتی باہر آ گئی۔ بچوں جلدی کرو۔ اوکے اماں جی، اللہ حافظ۔ وہ ان کے سامنے گئی۔ وہ ان کے سامنے جھکی۔ جو منہ میں کچھ پڑھ رہی تھیں ان پر پھونک دیا اور اللہ کی امان میں دیتے تسبیح پڑھنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز مدم سی آواز پر گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ چونک کر پلٹ گئے تھے۔ پھر میرون شال میں لپٹی ایمن کو دیکھا، ٹھٹک گئے۔ وہ کھلے گیٹ سے از خود اندر چلی آئی تھی۔ ایمن تم؟ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے ہیرا کو دیکھنے لگی جو ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں ڈاکٹر شہروز اور ان کو ادراک ہوا۔ اتنی سخت سردی میں وہ ماتھے پر آیا پسینہ پوچھ رہی تھی، گویا ہزاروں میل کی مسافت پیدل چلتے آئی ہو۔ انہوں نے ایک طویل سانس لے کر مڑ کر ہیرا کو دیکھا۔ اس نے ناگواری کے احساس کے ساتھ لب بھیجتے ہوئے ہاتھ پھیلایا تھا۔ ڈاکٹر شہروز نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھی، بچوں کو پیار کیا۔ احتیاط کے ساتھ دھند گہری ہے۔ ہیرا نے بس ایک شاکی نظر ان پر ڈالی اور بچوں کو گاڑی میں بٹھانے لگی۔ آؤ۔ وہ ایمن کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اماں جی بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں کہا مگر وہ ایمن کو لے کر اسٹڈی میں آ گئے تھے۔ ناشتہ کرو گی؟ انہوں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں بے وقت آ گئی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہ بس کرسی کے کنارے ٹک گئی تھی۔ مجھے لگا اگر میں گھر میں رکی تو… اس نے اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکائی تھیں۔ دھند بہت گہری ہے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ ایمن کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ اس کا ٹھنڈا یک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب کہاں؟ ساری دھند تو چھٹ گئی، ہر منظر صاف ہو چکا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ گھر میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، آنے والا آیا اور چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایمن نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے ناخن کترنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز نے لب بھینچ لیے۔ تو تم نے وہی غلطی کی۔ انہیں ازحد افسوس ہوا اور وہ ایمن کو روک نہ سکے۔ غلطی؟ ایمن نے ناخن کترنے بند کیے اور تعجب سے انہیں دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم از سر نو اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں نے بتایا تھا میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وجہ وہ تو اسے بھی نہ بتا سکی۔ اس نے تو اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ اس کے قدموں سے لپٹ کر معافی ہی مانگ لیتی، بس فیصلہ سنایا اور چلا گیا۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا؟ ڈاکٹر شہروز کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ایمن، اگر تم چاہتی تو راستہ نکال سکتی تھی۔ نہیں نکال سکتی تھی، وہ اضطرابی انداز میں چلائی۔ ڈاکٹر شہروز وہ بہت اچھا انسان ہے، اتنا اچھا کہ اس کے سامنے میرا اپنا آپ چھوٹا پڑ گیا۔ میں ساری زندگی ایک سزا کی طرح اس کے سر پر مسلط نہیں رہ سکتی۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کیونکہ میں چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ دے، میرا ساتھ طارق کے لیے صرف اذیت کا باعث بنتا۔ اس کا حق بنتا تھا کہ وہاں وہ ایک اچھی نیک پاک بات عورت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایمن تم اچھی لڑکی ہو۔ نہیں، میرا وجود آلودہ ہے، میری سوچیں گندگی کی پوٹ۔ یقین جانیے ڈاکٹر شہروز، میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ وہ ساری عمر تکلیف میں رہتا کیونکہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے اپنی نادانیوں کے ہاتھوں سب کچھ کھو دیا ہے، اس خسارے کا حصے دار وہ کیوں بنے؟ وہ ہانپنے لگی تھی۔ ڈاکٹر شہروز شدت سے ایمن کا چہرہ دیکھتے رہے۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے ایمن نے یہ فیصلہ کیا؟ تم لوگ کوئی بچہ… آپ کو اس سارے قصے میں طارق کا کوئی قصور نظر آتا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر وہ اس قابل ہے کہ کسی باکردار عورت کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارے؟ میں اس کی زندگی کو
میں اس کی زندگی کو گہن نہیں لگانا چاہتی۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، صرف دکھ ہے کہ کاش میں اتنے بہت سے نقصان سے پہلے سنبھل جاتی۔ ڈاکٹر مجھے سچ بتائیں، میں نے ٹھیک کیا نا؟ ڈاکٹر شہروز نے ایک طویل سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ تم اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہوئیں۔ سوال یہ نہیں کہ تم نے ٹھیک کیا یا غلط، سوچنا تو یہ ہے کہ اب تم کیا کرو گی، اب زندگی کا چلن کیا ہوگا۔ تم زیرو پر کھڑی ہو، پہلا قدم کس سمت میں اٹھاؤ گی؟ ابھی تو تمہارے اپنوں کا رد عمل سامنے آئے گا، سب سہ لو گی؟ وہ اسے آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے تھے۔ ایمن کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے سہارے کی تلاش میں ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ میلے میں بچھڑی تب چھوٹی سی بچی تھی جو ہجوم میں ایک مہربان چہرہ دیکھ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ایمی، تم میری بیٹی ہو۔ زندگی میں انہیں ہر رشتے نے دھوکہ دیا تھا۔ اگر قائم اور دائم تھا تو وہ کتاب کا رشتہ، جس نے تاریخ سے تاریخ وقت میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کئی بار پڑھی کتاب انہوں نے جب بھی دوبارہ پڑھا، ایک نیا لطف نئی سوچ کے ساتھ پایا تھا۔ نگاہ تکنے لگی تو انہوں نے کتاب بند کر کے اینک اتار دی اور آنکھیں مسلنے لگے۔ اینک دوبارہ لگائی تو نگاہ بھٹک کر سامنے صحن کے کنارے گئی جہاں شاہ نیل بیٹھا بڑے نماگ سے مٹی کھا رہا تھا۔ اوہ خبردار! انہوں نے بے ساختہ ہی ہاتھ اٹھا کر زور سے ڈپٹا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر بابے کو دیکھا جو لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایک معصومانہ ادا کے ساتھ گملے کے پیچھے جا چھپا۔ نسیمہ کپڑے دھو رہی تھی، غالباً چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی۔ ہٹو، نکلو یہاں سے ورنہ ماروں گا۔ انہوں نے لاٹھی زور سے زمین پر ماری تھی۔ شاہ نیل نے سر نکال کر دیکھا، پھر سے دبک گیا۔ دفع ہو، پیٹ میں کیڑے پڑیں گے تب پتہ چلے گا، بدماش۔ انہوں نے جھنجھلا کر دوبارہ سے کتاب کھول لی تھی۔ وہ کچھ لمحے جھانک جھانک کر انہیں دیکھتا رہا۔ ایک اچھی موٹی سی مٹی کی ڈلی منتخب کر کے پاؤں پاؤں چلتا ان کے پاس آ گیا تھا۔ بابا، انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے دیکھتا، دوستانہ مسکراہٹ سجائے انہیں مٹی تحفے میں پیش کر رہا تھا۔ سیدھی سادی دوستی کی پیشکش۔ انہوں نے گھور کر دیکھنا چاہا مگر ہنسی آ گئی تھی۔ تم گندے بچے ہو۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا گال چھوا۔ لفٹ پا کر وہ کچھ اور بے تکلف ہوا اور ان کی کتاب چھونے لگا۔ اے خبردار، جو اپنے گندے سندے میلے ہاتھوں سے میری کتاب کو چھوا تو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے مٹی لے کر دور اچھالی تھی۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے جب دروازہ کھول کر شاہ میر چلا آیا۔ شاہ نیل پاپا پاپا کہتا اس کی طرف بھاگا۔ شاہ میر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ شیطان مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، اسے اس کے کمرے تک محدود رکھو۔ انہوں نے بظاہر چڑیاں اترتی نسیمہ سے مگر در حقیقت شاہ میر کو سنایا تھا۔ شاہ میر سے انہیں عجیب سی پرخاش تھی۔ مجبوراً کمرہ کرائے پر دے دیا تھا مگر گھر میں ہونے والی ہلچل انہیں بری لگتی تھی۔ صبح جب باپ بیٹا کچن میں ناشتہ کر رہے ہوتے تو بچے کی آوازیں کھلکھلاہٹیں انہیں بہت دور ماضی میں دھکیل دیتی، ماضی جو ان کے لیے عذاب جاں تھا۔ شاہ میر نے بچے کو پیار بھری ڈانٹ پلاتے ہوئے نسیمہ کے حوالے کیا جو اسے نہلانے کے لیے باتھ روم میں لے گئی تھی۔ اب اس ٹھنڈے موسم میں نہلائے گی، بیمار ہوا تو سارا دن ری ری کرتا جان کھائے گا۔ وہ بآوازیں بلند بڑبڑائے۔ شاہ میر نے پلٹ کر انہیں دیکھا، پھر کچن میں چلا آیا تھا۔ فیکٹری سے آ کر اسے صرف ایک کپ چائے کی طلب ہوتی، بھوک زیادہ ہوتی تو ایک دو سلائس لے لیتا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، دھوپ رخصت ہو چکی تھی اور ڈھلتی شام سردی کے احساس کو بڑھانے لگی تھی۔ وہ کتاب بغل میں دابے لاٹھی کے سہارے بمشکل چلتے ہوئے آ گئے تھے۔ نسیمہ فارغ ہو تو ایک کپ چائے کا کہہ دوں۔ اپنی ٹانگوں کو کمبل میں چھپاتے انہوں نے سوچا تھا۔ تھوڑی دیر میں شاہ میر دروازہ کھولے کھٹکھٹاتا اندر چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے، جس خاموشی سے کپ اس نے ان کی طرف بڑھایا، اسی خاموشی سے انہوں نے تھام لیا تھا۔ اب وہ کھڑے کھڑے سپ لیتا ان کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا پہلی بار ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کاٹ کباڑ کو سنبھال کیوں رکھا ہے؟ انہیں کرنٹ لگا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر شاہ میر کو دیکھا۔ کاٹ کباڑ؟ علم کے اس خزانے کو کاٹ کباڑ کہہ رہے ہو؟ جاہل! بانٹ دیا تو علم، یوں الماریوں میں رکھا تو کاٹ کباڑ، جسے ایک دن تو دیمک کی لگ جائے گی۔ اس علم کا کیا فائدہ جو دوسروں تک منتقل ہی نہ ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کاش ان بازوؤں میں اتنی طاقت ہوتی
کہ اس لمبے تڑنگے خبیث انسان کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک سکتے۔ شدت جذبات سے وہ کانپنے لگے۔ میں ریٹائرڈ انگلش پروفیسر فرام گورنمنٹ کالج، جس نے ساری زندگی اپنے اسٹوڈنٹس کو… واقعی؟ شاہمیر نے تمسخرانہ استعجاب سے انہیں دیکھا۔ اب کیا آپ خالی ہو چکے ہیں، جو یوں گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے؟ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ انہوں نے لہو رنگ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ تو برا مان گئے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں جاہلوں کے منہ نہیں لگتا۔ انہوں نے غصے سے کپ ایک طرف پٹکا۔ چائے اچھی نہیں بنی؟ اب وہ افسوس سے نیچے جھلکی چائے کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے تلملا کر بند پڑی کتاب کھولی۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر کپ اٹھا لیا تھا۔ علم بانٹنے کی چیز ہے، سنا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یوں گوشہ نشین ہو کر آپ خود سمیت ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جنہیں اس خزانے سے مستفید ہونا تھا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا جہاں نسیمہ شاہنیل کو نہلا رہی تھی۔ انہوں نے تلملاتے ہوئے کتاب ریک میں رکھ دی تھی۔ اب یہ مجھے سکھائیں گے کہ… ان کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔